السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرے مقالے کا عنوان ہے مولانا ابوالکلام آزاد کا تصور تعلیم و سیکولر خیالات۔ میں ڈاکٹر عبدالرحمن اے ملا، اسسٹنٹ پروفیسر، صدر شعبہ اردو، MGVC آرٹس کامرس اینڈ سائنس ڈگری کالج مدے بہار، کرناٹک سے مولانا ابوالکلام آزاد کا ذکر جب ہم کرتے ہیں، خاص طور پر مسلم رہنماؤں کی فہرست میں درجہ اول میں خاص نام مولانا ابوالکلام آزاد کا آتا ہے، جو ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم تھے، جن کو بڑے عزت اور احترام کے ساتھ ہر سال ہم یوم تعلیم کے طور پر نومبر 11 کو مناتے ہیں، جنہیں خدا نے بیک وقت بہت ساری خوبیوں و اوصاف سے نوازا تھا، جہاں وہ ایک بڑے انشا پرداز و جادو بیاں خطبہ، بے مثال صحافی و ایک بہترین مفسر تھے، وہیں ایک دور اندیش سیاستداں بھی تھے۔ اگر ہم آج ملک کی موجودہ صورتحال و مسلم قیادت کا مشاہدہ کریں تو میرے خیال میں مولانا آزاد کے بعد ہندوستان کے مسلمانوں کو ایک بھی دور اندیش لیڈر ایسا نہیں ملا جو مولانا آزاد کی حیات و فن کے حوالے سے مختصر معلومات مشترکہ کرتا ہو۔ مولانا آزاد کے تصور تعلیم کا اگر ہم ذکر کریں گے تو وہ آزاد کی قیادت میں تعلیم کی حیثیت سے جو تعلیمی پروگرام وضع کیے، ان کا ذکر بھی ضروری ہے، لیکن مولانا نے جس خوبصورتی کے ساتھ اپنی فکر کا نقش تعلیم و تربیت کے ہر پہلو پر ثبت کیا، اس کا اندازہ محض تعلیمی رپورٹوں اور اعداد و شمار کو دیکھ کر نہیں ہوتا ہے۔ اس نازک دور میں وقت کے اس سخت موڑ پر ان کی رہنمائی کی دولت نصیب نہ ہوتی تو ہماری تعلیم اور کلچر کا تصور کس قدر مسکا اور مختلف ہوتا۔ آئیے اگر ہم مولانا آزاد ایک سیکولر خیالات کے معمار کے طور پر اگر دیکھا جائے تو برصغیر میں ہمارے ہندوستان ایک واحد ایسا ملک ہے جس میں مختلف قومیں و نسلیں دنیا کے دور دراز علاقوں سے چل کر سرزمین ہند تک پہنچتی ہے، صرف اس لیے نہیں کہ یہ زمین زرخیز تھی یا ندیوں میں روانی، بلکہ یہاں کی بھائی چارگی اور رواداری نے انہیں اپنا لیا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے اس کے ہو کر رہ گئے ہیں۔ ویسے قدیم سے یہاں مختلف اقوام آتی رہی ہیں اور آ کر یہاں پر مسلمان یہاں پر پہنچے، دو تہذیبوں کا سنگم ملن ہوا جسے ہم گنگا جمنی تہذیب کہتے ہیں۔ یہ ملاپ ایک تاریخی ملاپ تھا اور یہاں سے ہندوستان ایک نئی منزل کی طرف بڑھنے لگا، ایک نئے خواب کی تعبیر بن کر اپنی دولت، اپنی وراثت اور ساتھ لے کر آئے، اور یہاں سے ہندوستان ایک نئی منزل کی طرف گامزن ہوا۔ اگر ہم دیکھیں گے ہندوستان کی آزادی میں مولانا آزاد کا اتنا بڑا اہم رول تھا کہ انہوں نے انڈین نیشنل کانگریس کے صدر ایک بار نہیں بلکہ 7 بار منتخب ہوئے۔ ہندو اور مسلمان مل کر رہے، اس ملک کا ایک سیکولرزم کا اہم ڈھانچہ مولانا آزاد اور مہاتما گاندھی جی کا ایک اہم خواب تھا، جو آگے چل کر آج بھی ہمارا ہندوستان دنیا کا سب سے بڑا ایک جمہوری، ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے۔ آج ہندوستان میں 140 کروڑ سے بھی زیادہ آبادی والا ملک ہے، یہاں پر مختلف زبانیں، مختلف مذاہب کے لوگ یہاں پر آپس میں اتحاد اور اتفاق اور سیکولرزم سے اس ملک میں رہتے ہیں، تو یہ ملک دنیا کا سب سے بڑا ایک جمہوری ملک کہلاتا ہے۔ آج آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم مولانا ابوالکلام آزاد بنے، انہوں نے ہندوستان کی تعلیم اور ایجوکیشن کو بہت ہی ایک اہم ثابت قدمی کے ساتھ انہوں نے اہم قدم نبھایا، اور انہوں نے یونیورسٹی گرانٹ کمیشن UGC سب سے پہلے مولانا آزاد کی دین تھی کہ انہوں نے ہندوستان میں ایک UGC نامی ایک ایسا ادارہ قائم کیا جس سے آج بھی
ہائر ایجوکیشن کے طور پر یہ کام کرتے ہیں۔ بہرحال میں مولانا آزاد کے خیالات کے بارے میں اتنا ہی کہوں گا۔ السلام علیکم۔